مکافات ایپیسوڈ 2 لاسٹ ایپیسوڈ۔ اسکول چلتا رہا، ٹرام چلتی رہی۔ اس طرح سے ہم دوست ماما پارسی اسکول کے سامنے کھڑے ہو کر پارسی لڑکیوں کو تکتے رہے اور دل کی بے چینی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی۔ ہمارے کلاس ٹیچر تھے ماسٹر غنی صاحب۔ ایک دن انہوں نے مجھے اسٹاف روم میں بلا لیا۔ پرنسپل کے کمرے کے ساتھ ہی کشادہ اسٹاف روم تھا۔ انہوں نے کہا، پڑھنے پر توجہ نہیں دے رہا ہوں۔ وہ بہت شفیق استاد تھے، بہت مہربان۔ بہت دل چاہا کہ دل کھول کر رکھ دوں ان کے سامنے۔ اگر وہ پارسی نہ ہوتی تو شاید بتا ہی دیتا۔ سر جھکا کر ان کی بات سنی تھی اور ان سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ اب شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مراد نے تسلی دی مگر مشورہ بھی دیا کہ اب یہ کھیل ختم کیا جائے، مگر کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک رات پہلے ہی تو میں نے نیلوفر کے نام خط لکھا تھا اور اسی روز میں لپک کر اس ٹرام پر چڑھ گیا تھا جس پر نیلوفر بیٹھی تھی۔ کانڈا والا بلڈنگ کے سامنے آگے جہاں وہ بیٹھی تھی، میں بالکل اسی کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، وہ اور اس کی سہیلی دونوں مسکرائے۔ بہت کوششوں اور خواہش کے باوجود عطر سے لگا ہوا وہ لفافہ میں اسے نہیں دے سکا تھا۔ 4-5 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس دن نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ٹرام بالکل خالی تھی۔ میں، مراد اور 2-3 اور آدمی پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نیلوفر کو دیکھ کر مسکرایا، وہ بھی مسکرائی اور وہ مڑا توڑا ہوا لفافہ میں نے اس کے پیروں پر ڈال دیا اور اس نے مسکرا کر کچھ گھبرا کر اسے اٹھا لیا۔ پھر خطوں کے تبادلے شروع ہو گئے، وہی دنیا جہاں کی باتیں جو محبت کرنے والے لکھتے ہیں۔ نیلوفر کے والد امیر نہیں تھے، وہ ایک پارسی وکیل کے آفس میں سیکرٹری کا کام کرتے تھے اور پارسی کالونی کی ایک بلڈنگ میں رہتے تھے۔ نیلوفر کی زندگی سادہ زندگی تھی، مگر اس کا حسن سادہ نہیں تھا۔ اس کا انداز پیچیدہ تھا، اس کی ادائیں قاتل تھیں۔ اس سے بات کرنے سے قبل صرف خطوں کے تبادلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے لیے بنائی گئی تھی۔ ہم دونوں وقت کے ساتھ ساتھ محمد علی ٹرام وے کمپنی کی ٹرام پر سفر کرتے کرتے زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ پھر سب کچھ یکایک ہو گیا تھا۔ کئی سال پرانا واقعہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ رات دیکھی ہوئی کوئی فلم، ابھی کسی کی سنائی ہوئی کہانی۔ ہوا یہ کہ نہ جانے کیوں میں نے یکایک فیصلہ کر لیا کہ نیلوفر سے کورٹ میرج کر لیتا ہوں۔ یہی سارے مسائل کا حل نظر آتا تھا۔ اسکول سے فارغ ہو کر میں نے سوچا تھا کہ قانون پڑھوں گا، مگر میرے والد کا خیال تھا کہ میں پہلے بمبئی جا کر کچھ پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد چاہے میں انگلینڈ چلا جاؤں۔ مجھے نہ بمبئی جانے کا شوق تھا اور نہ ہی انگلینڈ جانے کی تمنا۔ میں تو کراچی میں رہنا چاہتا تھا، نیلوفر کے آس پاس۔ جن 2 دوستوں سے مشورہ کیا، پہلے تو ان کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا، مگر جب میں نے اپنی بات سمجھائی تو دونوں کا یہی مشورہ تھا کہ اگر نیلوفر راضی ہے تو کورٹ میرج کر لو۔ مراد بھی راضی ہو گیا اور طے یہ ہوا کہ میں نیلوفر سے بات کر کے اسے اپنے فلیٹ میں لے آؤں گا، پھر کراچی کے سول کورٹ میں سب کچھ طے ہو جائے گا۔ چمن لال، جو میرا بڑا گہرا یار تھا، اس نے اپنے وکیل ماموں سے بات کی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھانے لگ گئے، مگر جب انہوں نے مجھ سے بات کر لی اور انہیں اس کا اندازہ ہو گیا کہ میرے جذبے ہر طاقت سے زیادہ طاقتور ہیں، تو انہوں نے ہر قسم کی مدد کا وعدہ کر لیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ انہیں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں دی جائے گی۔ پھر سب کچھ پلان کے مطابق ہی ہوا تھا۔
نیلوفر میرے ساتھ اس بلڈنگ کے فلیٹ میں چلی آئی اور دوسرے دن کی صبح کا وقت عدالت میں مقرر بھی ہو گیا، مگر اسی شام میرے والد بھی نہ جانے کیسے پہنچ گئے۔ یہ مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ مراد نے انہیں خبر کی تھی، پھر میں نے کبھی بھی مراد سے بات نہیں کی تھی۔ وہ شام اور رات میری زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ میں کمرے میں نیلوفر اور مراد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور خوش تھا کہ مارکا سر ہو چکا ہے اور کل صبح کے بعد سب کچھ بدل جائے گا کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور میرے والد، میرے 2 چچا اور ایک ماموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نیلوفر سے کہا کہ دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سب کچھ کہا اور 1-2 تھپڑ تو میں آج بھی نہیں بھولا ہوں۔ سالوں ان 5 انگلیوں کی جلن میرے گالوں پر ہوتی رہی ہے۔ میری ضد، میرا غصہ، میری چیخ و پکار، میرا رونا، کسی کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں بند کر کے میرے دونوں چچا باہر بٹھا دیے گئے اور میرے والد میرے ماموں کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہ دونوں نیلوفر کے گھر پہنچے تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ نیلوفر کی دوست جینو نے بتا دیا تھا کہ نیلوفر کا سلسلہ کسی مسلمان سے چل رہا تھا اور وہ میرے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسے میرے گھر کا تو پتہ نہیں تھا، اسے جتنا پتا تھا اتنا ہی اس نے انہیں بتا دیا تھا۔ نیلوفر کے گھر پر نیلوفر کے باپ کے دوست موجود تھے اور یقینی طور پر باتیں ہو رہی تھیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ میرا باپ وہاں مجرم کی طرح گیا تھا، سر جھکا کر، آنکھیں نیچی کر کے میرے کیے پر معافی مانگنے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں میرے ماموں اور باپ کے ساتھ نیلوفر کا باپ اور کچھ رشتہ دار آئے تھے۔ مجھ سے کچھ کہے بغیر، مجھ سے کچھ سنے بغیر انہوں نے نیلوفر کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا اور وہ لوگ خاموشی سے بھگوان داس بلڈنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے دن ہی مجھے لے کر میرے گھر کا قافلہ دادو واپس گیا۔ نیلوفر میرے دل سے نہیں نکلتی تھی اور سب کچھ میری زندگی سے نکل گیا تھا۔ میرا مستقبل کا پڑھنا، زندگی کے سارے پلان، میرا غصہ آہستہ آہستہ مجھے کھا گیا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ لگا کہ نیلوفر کی شادی کسی بہرام جی سے ہو گئی ہے۔ پھر پاکستان بن گیا تھا اور تھوڑی سی دیر میں اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ 6 سال کے بعد میں پھر کراچی گیا تھا۔ کراچی بہت بدل گیا تھا۔ ہندوستان سے آئے ہوئے بے شمار مہاجروں نے کراچی کو پھیلا دیا تھا۔ نئی نئی کالونیاں بن گئی تھیں۔ عجیب عجیب شکل کے لوگوں نے پان تھوک تھوک کر کراچی کی صاف ستھری سڑکوں کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ جہاں جانور پانی پیتے تھے وہاں انسان نہا رہے تھے۔ 6 سال میں کراچی کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا اور کیسا ہو گیا تھا، مگر میرا غم ویسا ہی تھا۔ میری بے قرار نگاہیں نیلوفر کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں ماما پارسی اسکول کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہا اور بلڈنگ کو تکتا رہا، سڑکوں پر آوارگی کرتا رہا اور نیلوفر کے بارے میں سوچتا رہا۔ ٹرام پر بیٹھ کر سولجر بازار کے نہ جانے کتنے چکر کاٹے، مگر وہ نہ ملی اور نہ ہی نظر آئی۔ دن ڈھلتے رہے، رات کا کیا ہے، رات تو گزر ہی جاتی ہے سسکتی ہوئی۔ میں واپسی کا پروگرام بنا رہا تھا اور کینٹ اسٹیشن سے ٹرین کا ٹکٹ لے کر واپس آ رہا تھا کہ صدر میں پارسیوں کی عبادت گاہ سے اسے نکلتے دیکھا۔ وہی چہرہ، وہی قامت، وہی انداز، مگر اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ سڑک پر لمحوں کی وہ ملاقات نہ جانے کتنی طویل صدی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر تھرا گئی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے سر تپا کانپ گئی ہو۔ اس کی ڈبڈباتی آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اس نے بڑے زور سے اپنی بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے،
اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ اس رات میں نے نیلوفر کو کھویا تھا۔ وہ رات میری کراچی کی آخری رات تھی۔ پھر میں کراچی نہیں آیا۔ 40-45 سال گزر گئے مگر میں کراچی نہیں گیا۔ میرا تھا ہی کیا کراچی میں نے مزید نہیں پڑھا، شادی نہیں کی اور باپ کی زمینیں دیکھتا رہا۔ میرے باپ نے کئی بار مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں نے اس تھپڑ کو تو معاف کر دیا تھا مگر نیلوفر سے میری جدائی کا جرم ناقابل معافی تھا۔ میرا بوڑھا باپ اس احساس گناہ کے ساتھ مر گیا، لیکن میں نے اب اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ مراد کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اب تو مراد اور زیادہ قابل معافی ہو گیا ہے، اس حد تک کہ اسے تو مدد کی ضرورت ہے۔ پچھلے فسادات میں مراد کے بیٹے نواز بخش نے حیدرآباد سے ایک مہاجر لڑکی اغوا کر لی تھی، اسے محبت کا جھانسا دیا تھا، پھر ایک رات اسے لے کر دادو چلا آیا تھا۔ جب مراد کو پتہ چلا تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی زمینوں پر بنے ہوئے مکان میں اس کی مرضی سے نواز اور اس کے دوست اس مہاجر لڑکی کی عزت کو پامال کرتے رہے۔ پھر وہ لڑکی بھاگ گئی اور بھاگتے بھاگتے چھپتے وہ ریل کی پٹری تک پہنچ گئی جہاں سے اس کی کٹی ہوئی لاش ملی تھی۔ میں نے اس بچی کے ماں باپ کو دیکھا تھا، اخباروں میں ان کی تصویر چھپی تھی۔ ان کے چہرے کا کرب، ان کی زندگی کا درد، ان کی آنکھوں کی چمک، زندہ رہنے کی لگن، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ موئنجو دڑو پر بھی وہ سناٹا، وہ مردنی نہیں ہے جو اس بوڑھے کے چہرے پر تھی۔ مجھے پھر نیلوفر یاد آئی تھی۔ کراچی میرے سامنے آ گیا۔ بھگوان داس بلڈنگ کا وہ فلیٹ، اس فلیٹ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی نیلوفر، وہ ہندو دوست جس نے